الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ اس کائنات کے خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہے جو اللہ کی برابری کر سکے یا زبردستی اللہ سے اپنی بات منوا سکے. اللہ کے مقابلے میں جس کی بات چل سکے، جو اللہ کو عاجز اور بے بس کر سکے، جو اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکے، ایسا کوئی نہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ بے نیاز ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے. سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں. جس کو جو کچھ ملا ہے اللہ کے دینے سے ملا ہے. اللہ واپس لینا چاہیں تو با اختیار ہے، واپس لے سکتے. جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بڑا سے بڑا عہدہ، جو بڑا سے بڑا منصب عطا فرمایا، وہ اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنے فضل سے عطا فرمایا. اگر اللہ واپس لینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہی صفت ہے، یہی شان ہے، جس کو سوچ سوچ کر روتے تھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلک بلک کر روتے تھے اور فرماتے تھے اللہ کی شان صمدیت سے، شان استغنا سے ڈر لگتا ہے. لیں گے نہیں اللہ تعالیٰ واپس. اپنے محبوب بندوں کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ اسے واپس لیں گے نہیں. لیکن یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ اپنا کوئی فیصلہ بدل دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. سوال تو بندوں سے کیا جاتا ہے. اس بات کو بہت کم سمجھا جاتا ہے. اللہ کے اس مقام و مرتبے کو لوگ کم سمجھتے ہیں. اسی کی وجہ سے نادانیاں ہوتی ہیں، ناسمجھیاں ہوتی ہیں، عمل میں کمزوری پیدا ہوتی ہے،
یقین میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، عقیدے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بندے کا اگر اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو چاہے جتنے نیک اعمال کرے وہ نیک کیسے بنیں گے؟ کوئی عمل نیک اسی وقت ہوگا نا جب وہ اللہ کے یہاں قبول ہو۔ اگر اللہ کے یہاں قبول نہ ہو تو نیک کیسے ہو سکتے؟ گورنمنٹ نے ایک نوٹ چھاپا ہے، کوئی آدمی اس سے زیادہ خوبصورت نوٹ چھاپ لے، اس سے زیادہ کلرفل، دیکھنے میں بہت پرکشش، کاغذ کی کوالٹی بھی اس سے زیادہ ہو، لیکن بینک میں اس کی کوئی ویلو ہوگی؟ ریزرو بینک میں اس کی کوئی حیثیت ہوگی؟ بلکہ چھاپنے والا پکڑ کر اندر کیا جائے تو ہوتا کون ہے چھاپنے والا؟ نوٹ وہ ہے جس کو ریزرو بینک منظور کرے، عمل وہ ہے جس کو پروردگار عالم منظور کرے۔ جب تک اللہ کے ساتھ صحیح تعلق نہیں ہوگا بندے کا، اس وقت تک اس کا کوئی عمل نیک ہو ہی نہیں سکتا، کسی عمل کی قیمت بھی نہیں سکتی۔ شکوہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا، اور ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کو ڈھنگ سے پہچانا نہیں، لوگوں نے اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو سمجھا نہیں۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، آسمان لپٹے ہوئے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، لوگ کیا کیا باتیں بناتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ ان باتوں سے بہت بلند ہے، ہر کمزوری سے بہت پاک ہے۔ اس لیے اگر کوئی یوں سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے مقابلے میں فلاں کے سہارے جنت میں چلے جاؤں گا، سہارے ہوں گے جنت میں جانے کے، لیکن وہ اللہ کی مرضی سے ہوں گے، اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوں گے۔ سہارے یقیناً ہوں گے، لیکن وہ سہارے ان کے لیے ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کی ہوگی۔ لیکن انسان ہیں، کمزور ہیں، کمیاں رہ گئی، تو اللہ اپنی مرضی سے ان کے لیے وہ سہارے پیدا کرے۔ لیکن اللہ کی مرضی کے برخلاف اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کوئی چاہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، اللہ فرماتے ہیں کس کی ہمت ہے اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کی سفارش کر سکے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہمت کر سکتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے پاس کسی کی سفارش کرے؟ سفارش ہوگی، شفاعت برحق ہے، لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور سفارش کرنے والے بھی اللہ کی مرضی دیکھ کر سفارش کریں گے، جس کے لیے سفارش اللہ کو پسند ہوگی اسی کی سفارش کریں گے، جس کے لیے سفارش پسند نہیں ہوگی وہ منع کر دیں گے، نہیں ہماری ہمت نہیں، ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ دو باتیں بتائیں اللہ نے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا سفارش کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ سفارش نہیں کر سکتے۔ اور کس کی سفارش کریں گے؟ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جس کے لیے سفارش اللہ کو پسند ہوگی اسی کی سفارش کریں گے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور سفارش کرتے ہوئے بھی اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوں گے۔ تو پھر اللہ کو چھوڑ کر تو کوئی سہارا نہیں مل سکتا۔
سمجھداری یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ تو رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی، بڑے بڑے شیطان بھی قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا زیادہ آسان ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے، اور صرف ایک مہینے کے لیے اللہ کو نہیں منانا ہے، پوری زندگی کے لیے منانا ہے، اپنے انجام کے بخیر ہونے کے لیے منانا ہے۔ لیکن اس مہینے میں راضی کر لینا، اس مہینے میں منا لینا آسان ہے۔ قیمتیں بھی بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اعمال کی قیمتیں بھی بڑھا دیتے ہیں۔ نفل اور فرض کے درمیان اجر و ثواب میں 1 اور 70 کا فرق ہوتا ہے۔ ایک فرض عبادت کا ثواب نفل کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک رکعت نفل پر اللہ جتنا ثواب دیتے ہیں، ایک رکعت فرض پر اس سے 70 گنا زیادہ دیتے ہیں۔ اور رمضان میں اللہ ہر عمل کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو جب نفل کا ثواب 70 گنا بڑھا، وہ فرض کے برابر ہو گیا، اور فرض کا ثواب اور آگے 70 گنا بڑھ گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں نفل عبادتوں کا ثواب فرض کے برابر اور فرض عبادتوں کا ثواب 70 گنا بڑھ کر ملتا ہے، بشرطے کہ اللہ کے ہاں وہ عبادتیں قبول ہوں۔ اور قبول اسی کی عبادت ہوتی ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح ہو، درست ہو، جس کا عقیدہ درست ہو، جس کی فکر درست ہو، جو اللہ کی عظمت کو جانتا اور مانتا ہو، جو اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہ کرتا ہو۔ پچھلی قومیں جو گمراہ ہوئی وہ عموماً اسی راستے سے گمراہ ہوئی کہ ان کے آبا اور اجداد کو جن بزرگوں کے ذریعے سے، جن اللہ والوں کے ذریعے سے ہدایت کا پیغام ملا تھا اور اللہ کی پہچان ملی تھی، انہوں نے یوں سمجھا کہ چونکہ ان بزرگوں سے ہمارا تعلق ہے اس لیے اللہ ہم سے راضی ہو یا ناراض ہو ہمارا تو کام بن جائے گا۔ تو بندوں کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ ان بزرگوں کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو اللہ کے مقرب بندے تھے، لیکن جس سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے بندے کو خدا کے سامنے کھڑا کیا، وہ تو مشرک ہو گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا، اللہ کا انکار، اللہ کے دین کا انکار، اللہ کے حکم کا انکار، اور اس کفر کے نتیجے میں چونکہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تو مشرک بھی ہو گئے، شرکی بھی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، فرمایا افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا میرے ناشکر بندوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، میرے نافرمان بندوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے مقابلے میں میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے، میرے مقابلے میں میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے۔ اللہ اشارہ فرما رہے ہیں، وہ میرے مقابلے میں جن کو اپنا کارساز سمجھ رہے ہیں، اپنا مددگار سمجھ رہے ہیں، وہ بھی تو میرے بندے ہیں نا، ان کو میں نے پیدا کیا ہے،
ان کو مقام و مرتبہ بھی میں نے دیا ہے، اور اس لیے دیا کہ انہوں نے میری بندگی کی، اور یہ میری بندگی سے وہ موڑ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کے کام آ جائیں گے۔ وہ ان کے کام کیا آئیں گے؟ وہ تو قیامت کے دن ان کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کی قوم پیش کی جائے گی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کے مقابلے میں خدا بنایا، اللہ کا بیٹا کہا، حضرت مریم کو شریک کیا، حضرت عیسیٰ کو شریک کیا، ان کے اندر خدائی صفات مانی۔ اس پوری قوم کو پیش کیا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کے سامنے حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، آپ بتلائیے، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ آپ کو اور آپ کی ماں کو خدا بنا لیں اللہ کے مقابلے میں؟ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ گھبرا کر جواب دیں گے، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کے مقابلے میں کوئی خدا کیسے بن سکتا ہے؟ اور میری کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ میں یہ بات کہوں؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اتنی غلط بات میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں یہ بات کہوں، اور جس بات کو کہنے کا مجھے حق نہیں اللہ، میں اس بات کو کہنے کی اور خاص طور سے آپ سے متعلق کہنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت عیسیٰ پریشان ہو جائیں گے، یہ سوال مجھ سے ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوم پلٹ کر کے کہے کہ اللہ انہوں نے کہا تھا، اور الزام میرے اوپر آ جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے علم کو گواہ بنائیں گے، اللہ یہ قوم تو جھوٹ بول سکتی ہے، ان کی بات کا کوئی جواب نہیں، اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کے علم میں تو ہوتا نا، آپ کو تو معلوم ہے نا کہ میں نے نہیں کہا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ میں نے کہا ہوتا تو آپ کو تو معلوم ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، اللہ آپ کے دل کی بات تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے دل کی بات تو آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کہنا تو دور کی بات ہے، میں آپ کے علم کو گواہ بنا کر کے رہا ہوں، مجھے تو کبھی اس بات کا خیال بھی نہیں آیا۔ کسی کے دل میں خیال بھی آ جائے کہ میں اللہ کے مقابلے میں کچھ کر سکتا ہوں تو اس کا انجام تو جہنم ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو اللہ کے نیک و مقبول بندے ہیں، وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، جس مقام پر فائز بھی اللہ کے نیک و مقبول بندے ہیں، وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ کر سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، ہر وقت بندگی کا طوق اپنے گلے میں ڈالے رہتے ہیں اور ہر وقت اس کا اعتراف کرتے رہتے ہیں۔ سب سے بلند مقام ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ترتیب اللہ نے یوں بنائی کہ جس کو جو کچھ ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دے اور دے کر کہے بیٹا اتنے اپنی بہن کو دے دو، یہ اپنے بھائیوں کو دے دو، اور یہ جا کر مسجد کے امام صاحب کو ہدیہ دے کر آؤ، یہ مؤذن صاحب کو دے دو، اور یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو۔ تو کون تقسیم کر رہا ہے؟ بیٹا تقسیم کرا رہا ہے باپ، لیکن تقسیم تو بیٹا کر رہا ہے نا، مل تو رہا ہے بیٹے کے ہاتھ سے۔
اسی طرح روحانیت کے سارے مقامات تقسیم کرائے ہیں پروردگار عالم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. جس کو جو کچھ ملا حضور سے ملا، جو کچھ ملے گا حضور سے ملے گا، لیکن تقسیم اللہ کرا رہے ہیں. انما انا قاسم واللہ یعطی. حضور نے فرمایا میں تقسیم کر رہا ہوں، دینے والے اللہ ہیں. اب اگر کسی کو دھوکہ ہو جائے یہاں سے تقسیم ہو رہا ہے تو ہمیں اللہ سے کیا مطلب، ہم تو بس یہیں سب کچھ کر لیں گے، منا لیں گے، تو اس کو یہاں سے بھی کچھ نہیں ملے گا. اللہ کو منائے گا تو یہاں سے ملے گا. سب کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کو علوم دلائے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کرام کو نبوتوں کا مقام ملا آپ کے ذریعے سے، اولیاء اعظام کو مقام و مرتبہ ملا آپ کے ذریعے سے. اور آپ کا اپنا کیا حال ہے؟ رات کی تنہائی ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہچکیاں جاری ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، اور زبان پر اقرار اور اعتراف ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، اللہ میرا باپ بھی آپ کا بندہ، میری ماں بھی آپ کی بندی، اللہ پورا سلسلہ آپ کے بندوں کا ہے. ناصیتی بیدک، اللہ میں بے اختیار ہوں، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے. ماض فی حکمک، اللہ میری زندگی میں صرف آپ کا فیصلہ چلتا ہے. عدل فی قضاؤک، اور اللہ آپ کا کوئی فیصلہ ناانصافی کا نہیں ہوتا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے. آپ مجھے کھلائیں تو انصاف ہے، آپ بھوکا رکھیں تو انصاف ہے، آپ مجھے پلائیں تو انصاف ہے، آپ پیاسا رکھیں تو انصاف ہے، آپ میری عزت کرائیں تو انصاف ہے، آپ مجھ پر پتھروں کی بارش کرائیں تو انصاف ہے. اللہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے. طائف کا میدان ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھر برسانے والے تھک کر واپس ہو گئے، حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ الی من تکلنی، اللہ آپ نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا، کس کے حوالے کر دیا، جو مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے، جو میری بات نہیں سنتے، جنہوں نے مجھے اپنے شہر سے نکال دیا. فوراً خیال آیا کہیں میں اللہ کی شکایت تو نہیں کر رہا. تو فوراً اگلا جملہ ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اللہ مجھے ڈر اس کا ہے کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، بس یہ بتلا دیجیے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، اس سے بڑی مصیبتیں بھی آ جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں. مجھے ان مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ڈر اس کا ہے کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے. اللہ بس اس کا اطمینان دلا دیجیے کہ آپ مجھ سے خوش ہیں، تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں. فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. ولکن عافیتک اوسع لی، ہاں اللہ کمزور بندہ ہوں، اگر آپ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ کریں تو آپ کی مہربانی ہو. آسمان سے فرشتے آ گئے، محمد میرے پیارے محمد آپ کو یہ خیال کیسے ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ میں تو آپ سے اتنا خوش ہوں، اگر آپ اشارہ کر دیں تو آپ کے ایک اشارے پر طائف کی پوری بستی ختم کر دی جائے. تو جن کو بھی اللہ کی طرف سے کچھ ملا وہ تو ہر وقت اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں، تو پھر کوئی اللہ کے کسی بندے کو اللہ کے مقابلے میں کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ اور کھڑا کرنے کی کوشش کرے تو کیا پا سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس پر اللہ کا عذاب آئے، اللہ کی پکڑ ہو، اللہ کی مار پڑے. اور اسے کیا مل سکتا ہے؟ کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے یہ کہے کہ ہاں اللہ آپ کے مقابلے میں اس کا ساتھ دوں گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قیامت کے دن اللہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، اگر میرے دل میں بھی خیال آیا ہوتا تو آپ کو تو معلوم ہوتا.
انک انت علام الغیوب، اللہ آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اللہ میں نے ان سے وہی بات کہی تھی جو کہنے کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی میرا بھی رب ہے، اللہ ہی تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اللہ میں جب تک ان کے درمیان دنیا میں موجود رہا ان کی نگرانی کرتا رہا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اللہ جب آپ نے ان کے درمیان سے مجھے اٹھا لیا، آسمان پر بلا لیا، تو اب میری ذمہ داری نہیں رہ گئی، اللہ پھر آپ ان کے نگراں تھے. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، آپ کو سب کچھ معلوم. ہر نبی کو اپنی امت سے محبت تو ہوتی ہے نا، اور تمام انسانوں سے محبت ہوتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے روتے تھے، تڑپتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے ان لوگوں نے غلطی تو بہت بڑی کی ہے، گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن ان کا مجھ سے ایک رشتہ تو ہے، اور اللہ با اختیار ہے. میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ اللہ آپ ان کو سزا دیجیے؟ مجھے کیا حق ہے کہ میں اللہ سے کہوں کہ آپ ان کو سزا دی؟ میں نے اپنی صفائی دے دی، میں نے کہہ دیا کہ اللہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، ہے تو یہ بڑے مجرم، لیکن اگر آپ ان کو معاف کر دیں تب بھی میں کچھ نہیں بول سکتا، اور آپ سزا دیں تو واقعی یہ مجرم ہے، آپ با اختیار ہیں، آپ جو چاہے کریں. ان تعذبهم فانهم عبادك، اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ بڑے غالب ہیں، بڑی حکمت والے ہیں. اگر آپ کی حکمت کا تقاضا ہو آپ معاف کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یوں بھی نہیں اللہ انہوں نے میرے نام پر شرک کیا تھا، مجھے آپ کے برابر کہا تھا، اللہ میں سفارش کر رہا ہوں ان سب کو جہنم میں بھیج دیجیے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے تو یہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے، آپ کا معاملہ ہے آپ جانیں، بس میں نے اپنی صفائی دی. اور اس میں چھپا چھپا انسانوں کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہے. اللہ ہے تو مجرم، آپ معاف سزا دیں تو آپ کو کون روکنے والا، لیکن اگر آپ کی حکمت اجازت دے اور آپ معاف کر دیں تو اللہ اس میں آپ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی انسانوں کی ایسی محبت عطا فرما، ہماری تمنا ہو ہر انسان جنت میں جائے، ہر انسان کو ہدایت ملے، ہر انسان اللہ والا بن جائے. بڑے سے بڑے گنہگار سے بھی ہم مایوس نہ ہو، اس کے لیے دعائیں کرتے رہے، اس کے لیے فکریں کرتے رہے، محنت کرتے رہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ جب چاہے بدل دے. اللہ نے بڑے بڑے گنہگاروں کو توبہ نصیب فرمائی. جس دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلے تھے، اور ایک صحابی راستے میں انہیں مل گئے. حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا یہ صحابی ہے. انہوں نے پوچھا عمر کیا ارادہ ہے؟ کہنے کہ آج کام تمام کر دوں گا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کوئی سوچ سکتا تھا یہ عمر فاروق اعظم بنے گے، یہ عمر اس مقام پر فائز ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد بھی اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو بناتے. مزاج کی ایسی مناسبت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سوچ سکتا تھا اس کو؟ لیکن پل کے پل میں کیسی تبدیلی آئی. ابھی بھائی ابھی بہن کو اور بہنوئی کو مار رہے ہیں کہ تم لوگ قرآن کیوں پڑھ رہے تھے، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد قرآن خود پڑھ رہے اور رو رہے ہیں. طٰہ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو. یہاں تک پہنچے حضرت عمر اور یہ اللہ لا الہ الا ہو کا تیر سیدھے ان کے دل میں پیوست ہو گیا. اللہ ہی معبود ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور کہتے ہیں لے چلو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بس کایا پلٹ دی. تو آج بھی اللہ جس کو چاہے ہدایت دے, اللہ جس کو چاہے بخش دے, ہمارا کیا نقصان ہے؟ اللہ سب کو جنت میں ڈال دے تو ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے. انسانوں کے جہنم میں جانے سے شیطان کو خوشی ہوگی, کسی ایمان والے کو تو خوشی نہیں ہونا چاہیے. ایمان والے کو تو مغفرت پر خوشی ہونی چاہیے, معافی پر خوشی ہونی چاہیے. تو جن لوگوں کو شریک کیا گیا اللہ کے مقابلے میں, قیامت کے دن وہ بھی انکار کر دیں گے, وہ تو پہچاننے کو تیار ہے. اللہ نے فرمایا فحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کیا یہ ناشکرے اور نافرمان سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں کارساز بنا لیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, ہم نے کافروں کا ٹھکانہ جہنم کو بنایا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, آپ کہہ دیجئے, لوگوں سے کہہ دیجئے, آؤ ہم تمہیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں جو عمل کر کے بھی گھاٹے میں ہوں, جن کا اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں, جنہوں نے اپنے دل کو پاک نہیں کیا, اندر سے نفاق نہیں نکلا, اندر سے شرک نہیں نکلا, اور کچھ ظاہری عمل بڑے اچھے اچھے کر لیتے ہیں, شادیاں کرا رہے ہیں, گھر بنوا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں محنتیں کوششیں ضائع ہو جائیں گی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, جن کی محنتیں ضائع ہو گئیں اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی جیسے کسی نے بڑا خوبصورت نوٹ چھاپ لیا, بینک میں پیسے نہیں ملیں گے, ہتھکڑی لگے گی, قیمت نہیں ملے گی, سزا ملے گی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ نوٹ چھاپو؟ اسی طرح اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کیے بغیر, اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھرے بغیر, اپنے نفس کا تزکیہ کیے بغیر, اپنے من کو پاک و صاف کیے بغیر, اعمال دھوکے ہیں, دھوکے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, گھاٹے میں ہیں وہ لوگ جن کی دنیا کی محنتیں ضائع ہو گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ بڑا اچھا کام کر رہے. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی نشانیوں کو نہیں مانتے, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کو نہیں مانتے, آخرت کا یقین نہیں ہے. جو کچھ کر رہے ہیں دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, دنیا کی عزت کے لیے کر رہے ہیں, دنیا کی شہرت کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کے لیے کر رہے ہیں, اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں سے تعریف کرانے کے لیے کر رہے ہیں. ان کی تنہائیاں گناہوں سے پاک نہیں, ان کا دل غیر اللہ کی محبت سے پاک نہیں, ان کے دل میں آخرت کا یقین نہیں ہے, وہ اللہ کے پورے دین پر عمل کرنے کو تیار نہیں, اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا. جو کام اچھا لگا وہ کر لیا, جو نہیں دل چاہا وہ نہیں کیا. میں اتنا تو کر لیتا ہوں. ایک مرتبہ ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی, میں نے اس سے پوچھا بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگے جی 4 وقت کی پڑھتا ہوں. میں نے کہا بیٹا کس کے لیے پڑھتے ہو؟ میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں. اللہ نے تو 5 وقت فرض کیے.
اگر اللہ کے لیے پڑھتے تو 5 وقت پڑھتے. اللہ نے تو 5 وقت فرض کیا, 4 وقت کی تو نہیں فرض کیا. یہ تو اپنے نفس کی پڑھتے ہو نا. تمہیں کوئی افسوس بھی نہیں ہے کہ ہوتی نہیں جھوٹنے. خیر الحمدللہ کی بات اس کے سبب میں تمہیں افسوس ہونا چاہیے, تمہیں کوشش کرنا چاہیے, تم کو توبہ کرنا چاہیے, رونا چاہیے. کبھی خدا نہ خواستہ قضا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے, لیکن اطمینان سے بیٹھے ہو. جیسے بعض لوگوں کا حال ہوتا ہے, ہاں میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا, میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہوں. یہ کس کا دین ہے؟ کس کے لیے دھوکہ نہیں دیتے ہو؟ اپنے نفس کے لیے دھوکہ نہیں دیتے ہو نا. اگر اللہ کے لیے دھوکہ نہیں دیتے تو اللہ نے نماز کا بھی تو حکم دیا ہے, اللہ نے روزے کا بھی حکم دیا ہے, اللہ نے تو پورا دین عطا فرمایا ہے. اگر اللہ کے لیے کرتے تو پورے دین پر عمل کرتے. یہ ہے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا, اور یہ ہے آخرت کا انکار. چاہے آدمی آپ زبان سے انکار کرے یا نہ کرے, اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینے کا یقین نہیں ہے, اس لیے آدمی ایسا کرتا ہے نا. میں یہ کرتا ہوں, یہ نہیں کرتا, میں یہ کرتا ہوں, یہ نہیں کرتا. تمہیں حق کس نے دیا ہے اس تقسیم کا؟ اللہ نے تو مکمل دین عطا فرمایا ہے. جو اللہ کو مانے گا, جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر حساب دینے کو مانے گا, وہ پورے دین پر عمل کرے گا. کوشش تو کرے گا پورے دین پر عمل کرنے کی. کہیں کمی ہو جائے گی, کوتاہی ہو جائے گی تو روئے گا, اقرار کرے گا, اعتراف کرے گا, توبہ کرے گا, اس کی تلافی کی کوشش کرے گا. اطمینان سے بدلائے گا نہیں, اپنی نافرمانیوں پر فخر نہیں کرے گا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کو, نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ساری باتیں دوسروں کے لیے ہو رہی ہیں, یہ دوسروں کے لیے نہیں, ہمارے لیے ہو رہی ہیں. یہ کمزوریاں, یہ کمیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں, جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں, فحبطت اعمالہم, ان کے اعمال بیکار ہو جائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا, ہم قیامت کے دن اس کو کوئی وزن نہیں دیں گے, کسی عمل کو کوئی وزن نہیں دیں گے. رمضان آیا, نماز شروع کر دی, اور نیت ہے رمضان کے بعد پھر نہیں آئیں گے. کس کے لیے پڑھ رہے ہو رمضان کی نماز؟ کیا رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کا وصال ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو جائے گا, یا دوسرے مہینے کسی اور کے ہیں اور رمضان اللہ کا ہے؟ رمضان میں تم اللہ کے بندے ہو, دوسرے مہینوں میں تم کسی اور کے بندے ہو. یہ اپنے نفس کی بندگی ہے, یہ اپنے نفس کی عبادت ہے, یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. اللہ کرے ہمیں اپنی کمزوریاں محسوس ہوں اور ہم ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. ایمان والے کی تو نیت ہوتی ہے, میں آخری سانس تک اللہ کا کہنا مانوں. اور آخری سانس کب تک آئے گی؟ اگر مجھے اللہ قیامت تک کی زندگی عطا فرما دے, میں قیامت تک اللہ کا کہنا مانوں گا. اگر مجھے اللہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دے, میں ہمیشہ اللہ کا کہنا مانوں گا, میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ ہے ایمان. اسی لیے تو اللہ ہمیشہ کی جنت دیں گے. انما الاعمال بالنیات, نیت کا اعتبار ہوتا ہے نا. عمل تو تھوڑا سا ہے, اللہ نے اس کی زندگی ختم کر دی, عمل ختم ہو گیا. نیت تو اس کی یہ ہے کہ میں ہمیشہ اللہ کا کہنا مانوں گا, اس لیے اسے اللہ ہمیشہ کی جنت دیں گے. اور نافرمان کی نیت یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہی کروں گا, اس لیے اسے اللہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیجیں گے. نافرمان کی کوئی ٹائم لائن تھوڑی ہوتی ہے, میں 5 سال کے بعد توبہ کر لوں گا, بہت نیک بن جاؤں. یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے نفس کا. ارے بھائی اللہ کا ڈر ہے تو ابھی نیک بنو, ابھی توبہ کرو, پورے دن کو قبول کرو, پوری زندگی کے لیے قبول کرو. اللہ دائمی زندگی عطا فرما دے تو ہمیشہ کے لیے قبول کرو. یہ نیت ہو, اللہ ہم سب کو یہ نیت عطا فرما. ورنہ صرف رمضان میں روزے رکھ لیے, صرف تراویح پڑھ لی, صرف کچھ کام کر لیا, اللہ چاہے قبول کر لیں, ہمارا کیا نقصان ہے. لیکن اللہ نے قانون بتلایا, یہ سب قبول نہیں ہوتا ہے, اس کا کوئی وزن نہیں ہے اللہ نے. ہاں بندہ رمضان میں سچی توبہ کر لے اور یہ نیت کر لے, اب میں ہمیشہ اللہ کو راضی کروں گا, تو پھر انشاءاللہ ہر عمل کو اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا, ان کا بدلہ جہنم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا, میری نشانیوں کو مذاق بنایا. جو دل چاہا وہ لیا, جو دل چاہا وہ چھوڑا. میرے رسولوں کو مذاق بنایا, جتنی بات دل چاہی, جتنی میٹھی میٹھی سنتیں ہیں وہ لے لیا, جو کڑوی ہیں ہم کو چھوڑ دی. کہتے ایک صاحب تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, بیوی ان کی نیک تھی, وہ بیچاری روزہ رکھتی تھی.
لیکن سحری میں ماشاءاللہ دسترخوان پر حاضر، اور افطار کے سموسے کھانے کے لیے دوسروں سے پہلے موجود تھے۔ ایک دن بیوی کو غصہ آیا، بیوی نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ دن بھر جانوروں کی طرح چلتے چپتے رہتے ہو، روزہ نہیں رکھتے، اور سحری میں بھی ڈٹے رہتے ہو، افطار میں بھی ڈٹے رہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی بندی، فرض چھوٹا، سنت بھی چھوڑ دوں، کیا پورا کافر ہو جاؤں؟ کم سے کم سنت پہ تو عمل کر لیتے۔ یہ اللہ کے دین کا مذاق بنانا ہے نا، جو اچھا لگا اس کو لے لیا، جو نفس پر شاق ہوا، بھاری ہوا، اس کو چھوڑ دیا۔ یہ نبیوں کا مذاق بنانا ہے نا، اپنی مرضی کی چیز کو سنت کہہ کر لے لیا، اور جو بات اپنی مرضی کے خلاف ہے اسے یہ کہہ کر ارے سنت ہی تو ہے۔ اپنی مرضی کا جو کام ہوتا ہے سنت ہے اس لیے کر رہا ہوں، اور جو نہیں کر رہا ہوں اس کو سنت ہی تو ہے، فرض واجب تھوڑی۔ جب تمہیں اس طرح چھوڑنا ہے تو تم فرض کو بھی چھوڑو گے، واجب کو بھی چھوڑو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیا۔ اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ آپ گن دیں گے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، عمرہ کرنا، صدقہ کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، فلاں کام یا اعمال صالح۔ ان میں سے کوئی عمل صالح نہیں ہے، ان میں سے کوئی عمل صالح نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، جب تک عمل کرنے والے کا قلب صالح نہ ہو۔ عمل صالح کا تعلق قلب صالح سے ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا یہ عمل صالح نہیں ہے، نماز پڑھنے والے کا قلب صالح ہو تو اس کی نماز عمل صالح بنے گی، روزہ رکھنے والے کا قلب صالح ہو تو اس کا روزہ عمل صالح بنے گا، زکات دینے والے کا قلب صالح ہو تو اس کی زکات عمل صالح بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح کا تعلق یعنی بننے کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ الا ان فی جسدکم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ لوگوں یاد رکھو تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ صالح ہو تو سارے اعمال صالح ہوتے، وہ فاسد ہو تو سارے اعمال فاسد ہوتے ہیں، اور وہ دل ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جب دل چاہ نماز پڑھ لیا، ہم سب ہم نے ایک عمل صالح کیا، ہم نے نماز پڑھا، عمل صالح نہیں کیا۔ عمل صالح اس وقت ہوگا جب قلب صالح ہوگا۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام قلب پر محنت کرتے تھے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کتاب و حکمت سکھاتے تھے اور تزکیہ کرتے تھے۔ ان کے تزکیے کے نتیجے میں جب قلب صالح ہوتا تھا تو پھر قلب صالح سے نکلنے والا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی بڑا وزنی اور بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور قلب صالح نہ ہو تو دیکھنے میں چاہے جتنا بڑا عمل ہو وہ غبارہ ہے جس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ایک پتھر کا ٹکڑا ہو اور ایک اس سے 5 گنا بڑا غبارہ ہو، وزنی کون ہوگا؟ غبارہ تو ہوا میں اڑے، اور پتھر کے ٹکڑے کو اٹھانا مشکل ہوگا، اس لیے کہ اس میں وزن ہے، اس میں ہوا بھری ہوئی ہے، ہوا نکالنی کیا ختم ہو جائے۔ قیامت کے دن ایسے بڑے بڑے اعمال کی اللہ ہوا نکال دیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ والے جمع ہیں۔ اللہ کرے یہ حقیقتیں ہمارے سمجھ میں آ جائیں، ہم دین کو سمجھیں کہ دین ہے کیا، ہم اللہ کی عظمت کو سمجھیں، اور پھر اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقت میں دیندار بنیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور ایمان ان کے دل میں اتر گیا ہے، ایمان نے ان کے من کو پاک و صاف کر دیا ہے، اب ان کا ہر عمل صالح ہوگا، اور وہ اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان کے رہنے کے لیے اللہ نے جنت الفردوس بنایا، فردوس کی جنتیں، فردوس کے باغات، اور جنت تو سجائی جاتی ہے رمضان کے مبارک مہینے میں۔ اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے۔
اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا دے. اس ماہ مبارک میں اللہ ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے. خالدین فیہا، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، نہ ان کو نکالا جائے گا نہ خود ان کا نکلنے کا دل چاہے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کرائے کے مکان میں ہوتا ہے تو مالک کے مکان کہتا ہے بھائی اب مدت پوری ہو گئی، آپ خالی کر دیجیے، تو اسے نکالا جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ذاتی مکان میں ہوتا ہے لیکن ماشاءاللہ اب بچے بڑے ہو گئے، مکان چھوٹا ہے، اسے بڑے مکان کی ضرورت ہے تو خود خالی کرتا ہے، دوسری جگہ جاتا ہے. اسے لوکیشن پسند نہیں ہے، اس لیے کسی اچھے لوکیشن میں، کسی اچھے ماحول میں اور خوبصورت اور عمدہ مکان لیتا ہے تو خود اپنی مرضی سے چھوڑ کر کے جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو دوسرا اچھا مکان مل رہا ہے رہنے کے لیے. اللہ فرما رہے جنت میں دونوں کام نہیں ہوں گے، نہ نکالا جائے گا نہ جنتی اپنی مرضی سے کہیں اور جانا چاہیں گے، اس لیے کہ اس سے اچھا کوئی ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جنت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا، اس سے بڑی نعمت اور کہیں مل نہیں سکتی. اس لیے جنتیوں کا تو باہر جانے کا کہیں دل ہی نہیں چاہے گا، بس یہی رہے اور ہمیشہ اللہ کا دیدار ہوتا ہے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. دونوں باتیں کہیں اللہ نے. دنیا میں گھر چھوڑنے کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو کوئی گھر سے نکال دے یا انسان دوسرا گھر پسند کرے اور اس سے اس میں شفٹ ہو. اللہ نے فرمایا یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کو نکالا بھی نہیں جائے گا اور یہ باہر جانا بھی نہیں چاہے گا. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی عظمتوں کو پہچانو، اس کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام، اللہ کی شان. اگر اللہ تعالیٰ کی شان لکھی جائے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی لکھی جائے، کوئی پوچھے اللہ کتنی انک چاہیے لکھنے کے لیے؟ کتنی انک چاہیے لکھنے کے لیے؟ انک چاہیے نا. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے جتنے سمندر ہیں، 1/3 خشکی ہے، 3/3 2/3 سمندر ہے. سمندر میں جتنا پانی ہے اللہ کہتے ہیں اگر ہم سب کو انک بنا دیں، اور قلم بھی تو چاہیے نا. جنگل میں جتنے درخت ہیں ان سارے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا، اور سمندر میں جتنا پانی ہے اس سارے پانی کو اللہ انک بنا دیا. اور اب بیٹھے لکھنے کے لیے، لکھنے میں بہت زیادہ انک خرچ نہیں ہوتی. اب دیکھیں آدمی ایک پین خریدتا ہے نا، اب تو اس کے اندر ریفل جو آ رہی ہیں ان میں انک بھری ہوئی ہوتی ہے. پہلے تو انک الگ سے ڈالنی پڑتی تھی. اور ریفل میں انک کتنی ہوتی ہے؟ اگر وزن کی جائے تو کئی گرام انک ہوگی، لیکن مہینوں چلتی ہے. جو لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے پاس بھی مہینوں چلتی ہے ایک ریفل، اور جو لوگ کم استعمال کرتے ہیں ان کے پاس تو برسوں چلتی ہے. تو بہت زیادہ خرچ نہیں ہوتی. پوری کتاب انسان لکھ ڈالتا ہے کبھی کبھی، اور ایک پین کی انک ختم نہیں ہوتی. اللہ فرما رہے ہیں اگر سارے سمندروں کو ہم انک بنا دیں اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کو لکھتے لکھتے سارے سمندروں کی روشنائی ختم ہو جائے، انک ختم ہو جائے، اور پھر ہم ان کو دوبارہ بھر دیں انک سے اور دوبارہ بھی ختم ہو جائے، تب بھی اللہ کی شان ختم نہیں ہوگی. کوئی اپنی زبان سے کہتا تو کہتے بہت مبالغہ کیا. پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا اللہ کے کلام میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا. قل لو كان البحر مدادا، مداد عربی میں انک کو کہتے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی شان لکھنے کے لیے، میرے رب کے کمالات لکھنے کے لیے، میرے رب کی عظمتوں کو لکھنے کے لیے، اس کی صفات کو لکھنے کے لیے سارے سمندروں کو انک بنا دیا جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو سمندر ختم ہو جائیں گے اللہ کی شان ختم ہونے سے پہلے. ولو جئنا بمثله مددا، چاہے ہم اتنی ہی انک پھر سے پیدا کر دیں وہ بھی ختم ہو جائے گی. اللہ کی بڑائی ختم. پھر ہمیں اللہ کو کتنا یاد کرنا چاہیے، پھر ہمیں اللہ کے سامنے کتنی عاجزی کا احترام کرنا چاہیے، پھر ہم کو کس طرح اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ اپنی شان بتلا رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ شان جن کو دیا ہے وہ کون ہے؟
وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کو بتانے کے لیے اپنے محبوب سے فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. ارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی صفت میں شریک ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں. یعنی جس طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا. جس طرح تم مخلوق ہو میں بھی مخلوق ہوں. جس طرح تم بندے ہو میں بھی بندہ ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے مجھے بہت بلند مقام دیا لیکن اللہ نے دیا ہے. میرا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے. میں خود کچھ لے کر کے نہیں آیا ہوں. معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. انما الہکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے اور مسلسل ملتا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے ایک. فمن کان یرجو لقاء ربہ. تو اب جس کو یقین ہو گیا ہے کہ اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے فلیعمل عملا صالحا. اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے. صرف یوں نہیں کہا گیا فلیعمل عملا وہ عمل کرے عمل صالح کرے. کیا مطلب عمل صالح کرنے کا؟ اپنے دل کو پاک کرے اپنے من کو صاف کرے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھرے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرے دل کو گندگیوں سے پاک و صاف کرے دل کو اللہ کی محبت سے لبریز کرے اور پھر اللہ کے یقین کے ساتھ عمل کرے. اب وہ عمل صالح بنے گا. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. اپنے رب کا بندہ بنے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. کس کو شریک کرتا ہے بندہ؟ اگر دل کو پاک و صاف نہیں کیا اور جن اعمال کو دنیا اعمال صالحہ سمجھتی ہے ان کو اپنے من کے لیے کیا تو یہ اپنے آپ کو شریک کرنا ہے. یہ شرک اصغر ہے یہ شرک خفی ہے یہ سب سے خطرناک شرک ہے. بظاہر نیک عمل کر رہا ہے انسان بظاہر وہ اعمال کر رہا ہے جن کو کرنے کا حکم دیا ہے پروردگار عالم نے اور جن کو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے. لیکن من پاک و صاف نہیں ہے. دل چاہتا ہے لوگ میری تعریف کریں لوگ مجھے اچھا سمجھیں. جتنا میرا دل چاہے گا اتنا میں کر لوں گا. جو میرا دل نہیں چاہے گا وہ میں نہیں کروں گا. تو اس نے اپنے من کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. یہ مشرک ہے مجرم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے اس کے سوا اور جس گناہ کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے اور مقرب صحابی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت علی کے ساتھ یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. بڑی بڑی ذمہ داریاں دیا کرتے تھے حضور. حضور کے وصال کے بعد ایک مرتبہ حضور کی قبر اطہر کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا دیکھا. معاذ بن جبل حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے. ما یبکی کا یا معاذ کیا بات ہے معاذ رو کیوں رہے ہو؟ حضرت معاذ نے فرمایا اس قبر والے سے ایک بات سنی تھی اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں. کیا سنا تھا معاذ مجھے بھی بتلاؤ. حضرت عمر نے فرمایا حضرت معاذ نے فرمایا میں نے سنا تھا اس قبر والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان یسیر الریاء شرک. تھوڑا سا بھی ریا پیدا ہو گیا تو یہ شرک ہے اور شرک کی معافی نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ. جس کو اپنے رب کے پاس حاضری کا یقین ہے جس کو اللہ کے پاس کھڑے ہو کر حساب دینے کا یقین ہے فلیعمل عملا صالحا. تو اپنے ہر عمل کو مکمل صالح بنائے یعنی اپنے دل کو بالکل پاک و صاف کرے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اپنے من کو بھی شریک نہ کرے اپنے نفس کو بھی شریک نہ کرے. اللہ رمضان کی
ان مبارک ساعتوں میں مجھے آپ کو سب کو یہ نعمت عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے. اللہ ہمارا تزکیہ فرما دے. اللہ ہمارے نفس کی صفائی کر دے. یہ پورا مجمع الحمدللہ دینداروں کا مجمع ہے, عبادت گزاروں کا مجمع ہے, اللہ کی محبت میں بیٹھا ہے یہ مجمع. لیکن ہمارے اندر جو کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی مہربانی سے ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور فرما دے اور ہمارے اعمال کو اعمال صالحہ. اب تک ہم سے جو گناہ ہوئے ہم ان سے سچی پکی توبہ کریں, آئندہ کے لیے عزم کریں انشاءاللہ کہ اب اللہ کا کہنا مانیں گے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے. توبہ کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں, اسی نیت کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیں. اور جو لوگ سلسلے میں داخل ہو کر باقاعدہ معمولات کی پابندی کر کے, رابطہ رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما دے, ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے. جو لوگ سلسلے کے معمولات کرنا چاہتے ہیں ان کو انشاءاللہ دعا کے بعد معمولات کا کارڈ دے دیا جائے گا, وہ حاصل کر لیں. اس میں معمولات بھی لکھے ہوئے ہیں, رابطے کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے. معاملات کی پابندی کریں, برابر رابطہ رکھیں. اللہ تعالیٰ فضل معاف فرمائے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں, پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. مراقبہ کہتے ہیں دل سے اللہ کو یاد کرنے کو. آنکھیں بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں, بس یہ نیت کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں. اللہ اقراری مجرم ہیں. اللہ ہم آج تک آپ کی شان کو نہیں پہچان سکے, آپ کی عظمت کو نہیں پہچان سکے. اللہ بڑی کوتاہیاں ہوئی, بڑی کمیاں ہوئی. اللہ معاف فرما دیجیے, اللہ معاف فرما دیجیے, اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ اپنی عظمت دلوں میں بیٹھا دیجیے. اللہ اپنی محبت سے دلوں کو آباد کر دیجیے. اللہ اب تک کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ اگلی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے. آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے. اللہ ایک ایک دن ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں, آخرت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ جھولیاں خالی ہیں, دامن خالی ہیں. اللہ آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ جو اعمال کیے ہیں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. پتہ نہیں قیامت کے دن ان کو کوئی وزن ملے گا کہ نہیں ملے گا. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, بغیر کسی استحقاق کے آپ نے عطا فرمایا ہے. اللہ جب آپ نے اللہ ہم فقیروں کو رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا تو اللہ رمضان کی رحمتوں کا صدقہ بھی دے دیجیے. اللہ رمضان کی رحمتوں کا صدقہ دے دیجیے. اللہ فقیر ہیں,
جھولی پھیلائے، ہاتھوں کو پیالہ بنا کر آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ آپ نے خود فرمایا انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو صدقہ ملتا ہے، اور آپ نے ہم سے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انسانوں تم سب اللہ کے دربار کے فقیر ہو، اللہ ہم فقیر ہیں، اور آپ نے فقیروں کو صدقہ دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ ہم آپ سے مال و پیسے کا صدقہ نہیں مانگ رہے، وہ تو آپ نے مانگے بغیر عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت کا صدقہ دے دیجیے، اللہ ہمیں ہدایت کا صدقہ دے دیجیے، اللہ اپنی رحمت کا صدقہ دے دیجیے، اللہ مغفرت کا صدقہ دے دیجیے، اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں جہنم سے آزاد کر دیجیے، اللہ جہنم سے آزاد کر دیجیے۔ اللہ ہم سے گرمی کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، ہم جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ من کو پاک و صاف کر دیجیے، اللہ اپنا سچا یقین عطا فرمائیے، سچی محبت عطا فرمائیے، اپنے چاہنے والوں کی محبت عطا فرمائیے۔ اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، دنیا کی نعمتوں میں بھی ہم آپ ہی کے محتاج ہیں۔ اللہ ہمیں حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے، بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اور اللہ اس رمضان میں اللہ جس طرح عید میں بڑے اپنے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، اللہ ہم سب چھوٹے ہیں، آپ سب بڑوں سے بڑے ہیں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کے مقبول عبادتیں کرنے اور عید کی خوشیاں پانا نصیب فرمائیے، اور اللہ ہمیں عید میں گفٹ میں جنت دے دیجیے، اللہ ہمیں عید ہی میں جنت دے دیجیے۔ اللہ ہم جنت کے حقدار تو نہیں ہیں، لیکن اللہ فضل فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہماری بھی، ہمارے گھر والوں کی بھی، ہمارے احباب کی، متعلقین کی، ہمارے رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، اللہ جاننے والوں کی، نہ جاننے والوں کی، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ سب کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائیے، روزی میں برکت عطا فرمائیے، تعلقات میں برکت عطا فرمائیے، صحت میں برکت عطا فرمائیے، اور اللہ جب موت کا وقت آئے تو کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے۔ اللہ جو آپ کو پیارے ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے۔ اللہ قیامت کے دن جنت الفردوس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بعد اپنے اولیاء کاملین کی معیت میں جنت میں جگہ عطا فرمائیے۔ اللہ راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے۔ آپ اپنے جن بندوں سے راضی ہو گئے اللہ ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔